جیسے منسٹر شبلی فراز صاحب نے آپ کو 5 اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال 5 اگست کو بھارت کا جو ہندوتوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر مودی ان کی طرف سے جو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا، اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر بھی ہے، پوری دنیا کے اندر ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب 5 اگست کے اقدامات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ صرف پاکستانی قوم کو، پاکستانی پارلیمنٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو جو ہندوتوا کیا فلسفہ ہے، جو نئے دور کی ہٹلر مودی کی سوچ ہے، اس سے پوری دنیا کو آگاہی دی، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے لیے خود بھی مودی بڑا خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنارٹیز کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب UN میں گئے اور کشمیر کا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا، لیکن جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاسٹ کو ہم پوری پاکستانی قوم، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا میڈیا، یہ سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاسٹ کو کتنی پذیرائی ملی۔ انڈیا کا اور انڈیا کے جو دہشت گرد ان کی فورسز ہے انہوں نے کس انداز سے ظلم کے پہاڑ ڈالے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کی، اداریے لکھے۔ پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹل جو یادگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، دنیا کے ایمبیسیز میں یہ جائے گی، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا، لوگ استعمال کریں گے۔ اس سے کیا ہے کہ آپ اس یادگاری ٹکٹ کو اگر دیکھیں تو ایک تو 365 دن جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں، اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ، پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں۔ پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دہشت گرد اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیریوں کے اوپر ستم ڈالے ہیں، اور ایک بشیر احمد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا تھا، ان کے پوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ جو تھا، اور وہ 3 سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ بالکل ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جس میں دردی سے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ایک عکاسی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دی اسٹرگل کنٹینیوز آپ کو اس ٹیم کے اندر نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ، کشمیریوں کا عزم، آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اس میں کشمیر پاکستان کا شہر ہے، ہم پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیوں نہ کھڑے ہو۔ ایک تو کشمیر ہمارا شہر ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے، اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 58 آپ کو نظر آ رہا ہے، 5 اگست 8واں مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی، اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب سمبولک ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاک کی ترسیل ہوگی، پاکستان پوسٹ جہاں جہاں تک پہنچے گا، انشاءاللہ
کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم، جو ہندوتوا کی، جو نئے دور کی ہٹلر کی جو ان کا فاشسٹ چہرہ ہے، وہ دنیا میں ہم بھی نقاب کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا، پوری پاکستانی قوم بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پہ منائیں گے. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، اپنی کشمیری ماؤں بہنوں بیٹوں کے ساتھ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی. شکریہ. میرا نام پرویز شوکت ہے، میں دہلی جنگ سے واپس ہوں. میرا آپ سے سوال ہے، تھوڑا سا طویل ہوگا لیکن اس پہ کریں 5 اگست پہ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے. ان کی یو میں تقریر میں ہمیں یاد ہے، پوری قوم کو اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن اپوزیشن بھی بہتر ہے. انہیں آپ یو کے بھجوا دیں، لیکن پیٹرول کی قیمتیں تاریخ میں اس پہ رہے آج اس پہ رہے 5 اگست پہ رہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ اس پہ تو میں روز کرتا ہوں، اور شبلی صاحب بھی. یہ سلامتی کونسل میں جو کشمیر کا ایشو دوبارہ ٹیک اپ ہو رہا ہے، ہم جاتے 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا. تو اس سلسلے میں اردوان صاحب سے بھی بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کی، اور دوسرے چینی رہنماؤں سے بھی بات ہوئی. کیا دوبارہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں دوبارہ ٹیک اپ ہوگا، اور کب ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے، اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. یو این جی اے میں جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی وہ پوری آپ نے سنی، ایک بڑی آواز تھی، پوری دنیا نے اس کو سنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. یو این سیکیورٹی کونسل پچھلے 54 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 54 سال بعد نہ صرف کشمیر کے اوپر بحث ہوئی بلکہ سال کے اندر 2 دفعہ ہوئی. تو یہ ہماری سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے. انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ان کے جو فورسز ہیں، ان کے مظالم ہے، جو مودی کی سوچ ہے، جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے، وہ بھی بے نقاب ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ کشمیر جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی کا ان کی کمٹمنٹ ہے. ہم یہاں سے بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں. جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ کشمیری بھائی شہید ہو چکے ہیں اس کاز کے لیے. تو انشاءاللہ کشمیر کا جو ہے جو کشمیر کاز ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی پہ منتج ہوگا. بہت اچھی کاوش ہے روم کی طرف سے، ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں میسج جائے گا. کیا ضروری نہیں تھا کہ یہ ٹکٹ آپ غیر ملکی جو ہمارے سفارتخانے بیرونی ممالک میں وہاں پہ بھی بھیجیں؟ اور کیا پی ٹی وی یا ریڈیو یا ٹی وی پر اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جائیں گے؟ وہ تو شبلی فراز صاحب بتا دیں گے. باقی آپ نے جو بات کی بالکل ہم نے اپنے سفارت خانوں میں اور باقی جو یہاں پہ غیر ملکی ڈپلومیٹس ہیں وہاں تک بھی بھیجیں. دیکھیں جی، جتنی بھی ہماری میڈیا کی ریسورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو پاکستان ہو، ہماری ایمبیسیز ہوں، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ یہ پیغام پہنچائیں گے. اور یہ جتنی بھی تقاریب ہو رہی ہیں یہ ایک بڑے منظم اور بڑے افیکٹو طریقے سے ہوں گی، جس میں کہ باہر کے میں اشتہارات بھی ہیں بڑی اہم جگہوں پر انٹرنیشنلی، اور اس کی جو ہے اس کاز کی اور اس دن کی اہمیت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا پوری دنیا میں. یہ پورا ایک بڑا آرگنائز قسم کا، افیکٹو قسم کا ایک پلان ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گانا ریلیز کرنے سے اور اسٹیٹس سے وہ آدمی ہوتے ہیں جو کشمیر کے اس پہ فیصلہ کون کو کردار ادا کر سکتے ہیں، ان پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ چیزیں جو بھی اگر یہ اسٹیمپ کی کا اجرا، یہ ساری چیزیں تو اس میں جو اسٹیمپ ہے یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات سمبلزم افیکٹونیس کے لحاظ سے عملی اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے.
اور یہ بات صرف سٹیمپ کی نہیں ہے, یہ تو ایک بڑا ہی ایک مروجہ ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ کسی کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ سٹیمپ کا اجرا کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک آنر کی اور اس کی بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ پوری دنیا میں چونکہ اس کی وہ ہوتی ہے اسپریڈ ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے یہ بڑا میسج, اسٹرانگ میسج ہے. یہ جہاں پہ بھی جائے گا غیر ممالک میں تو اس کا ایک اثر ہوگا. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے, ہم اور بھی کئی اقدامات کر رہے ہیں, چاہے وہ سمبلزم لے کے اور ایکچوئل فارن پالیسی انیشیٹوز کے سمیت, کیونکہ یہ ایک پورا ایک آرگنائز قسم کا ایک کیمپین ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کو ایک قسم کی اس سے ان کو روشناس کرائے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کتنی سیریس ہے اور دنیا کو بھی کتنا اس کا نوٹس لینے چاہیے. عالمی ضمیر کو آپ جھنجھوڑتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی, پہلے بھی یہ ادارے تھے, انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں, لیکن جب آپ سب نے مل کر ہم سب نے آواز اٹھائی اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تو اس کا آپ کو امپیکٹ بھی نظر آیا. رہی بات اس کی, یہی تو ایک اور پیغام بھی اس سے ملتا ہے کہ پاکستان پوسٹ اس تاریخی ٹکٹ کا اجرا کر کے دنیا کو بتا رہی ہے کہ کتنا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, لوگوں کی وہاں پہ کمٹمنٹ کیا ہے. جو 3 سالہ بچہ اپنے دادا کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے نظروں کے سامنے گولی ماری جا رہی ہے, تو ان کی بربریت بھی آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو بھارتی فوج کر رہی ہے. اس سے کیونکہ پاکستان پوسٹ یہ کر سکتا تھا, اس طرح میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے, پاکستانی قوم اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مل کر کریں گے, کشمیر کاس کو اٹھائیں گے, دنیا تک پہنچائیں گے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا نام ہے سمارٹ ٹی وی سے میں ہوں. اچھا مراد سعید صاحب, آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا, پاکستان پوسٹل سروسز کا جو کام تھا وہ ہو گیا ہے. پرائم منسٹر نے 5 اگست بلکہ UN سیکورٹی کونسل میں بھی معاملہ اٹھایا, ہندوتوا کی سوچ کا معاملہ بھی تقریریں بھی بہت اچھی ہوئی اور کسی حد تک امپیکٹ دیا ہے اس کو شامل. اب پریکٹیکلی 5 اگست کے بعد UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس پھر دوبارہ بھی ہوگا, UN جنرل اسمبلی میں بھی جائیں گی, تو کیا پاکستان ہندوتوا کی سوچ اور یہ جو دہشت گرد RSS کی تنظیم ہے اس کو لیتے ہوئے UN سیکورٹی کونسل میں اپلیکیشن دے گا کہ RSS اور شیو سینا جو ہے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دی ہے؟ سپلیمنٹری کوسچن سر میرا لے لیں کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کاس کے لیے ہم نے اور آزادی کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے. اب وقت آ گیا کہ اب یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے. ایک ہماگیر انداز میں کمپریہنسو پالیسی بنا کر اور ایک تسلسل کے ساتھ اس پہ تیزی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا. اس میں سوال بھی ہے اور کچھ اس کا سلسلہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ایک ضمنی سوال ہے کہ پاکستانی ڈپلومیٹ جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آج تک انہوں نے کشمیر کاس کے لیے کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا, جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین ڈپلومیٹ بہت ایکٹیو ہے, اور پاکستان کے خلاف بہت پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی یہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا مانیٹرنگ ڈیسک قائم کیا گیا فارن آفس میں ڈپلومیٹس کے جو اس کارکردگی کو جائزہ لینے کے لیے؟ دیکھیں جی, پہلے آپ کا سوال کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ہندوتوا کی, جس طرح کے پرائم منسٹر میں نے کہا نا کہ جو سفر شروع کیا تھا اس نئی تحریک کا, ایک نئے انداز سے, ایک نئے ولولے, نئے جذبے کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے, یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہے گا, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہماری جو کاز ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتی. اس سلسلے میں کوئی بھی, جسے کہتے ہیں نا کہ سٹون انٹرن نہیں رکھا جائے گا کہ ہم اپنے ڈپلومیٹکلی اور ہر لحاظ سے پولیٹیکلی ہم ہر وہ فورمز پہ انڈیا کو ایکسپوز کریں, جو کہ ہم کرتے بھی آئے ہیں. ہمارے فورن آفس اس میں کافی افیکٹو کام بھی کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کاز ہے جس کو کہ ہمیں مستقل طور پہ آن اے سسٹین لیول ہمیں چلانی ہوگی, کیونکہ ماضی میں ہماری کشمیر کمیٹیز نے بھی کوئی خاص رول ادا نہیں کیا, لیکن اب جو ہے تو ایک نیا ولولہ ہے, نیا جوش ہے, اور پھر خاص طور پہ جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ملک کا, وہ اگر اس میں لیڈ لے رہا ہو اور وہ اس چیز کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی افیکٹونیس بھی زیادہ ہوگی,
اور اس پہ نتائج بھی بہت اچھے ملیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کا سوال یاد ہے مجھے, آپ نے کہا کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں, یس آئی تھنک کہ ماضی میں دیکھیں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ انسپریشن لیتی ہیں لیڈر سے, اور اگر ماضی میں اس چیز میں وہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی اس کاز کے لیے جو کہ دکھانی چاہیے تھی, جو کہ اب دیکھی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہماری ایمبیسیز بھی ابھی اسی طرح سے افیکٹو ہیں جس طرح کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریول کرتا ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے, آپ کے جو پرائم منسٹر ہے, وہ کس حد تک اس ایشو کو میں گرم جوشی دکھاتے ہیں. بہت سارے اقدامات حکومت کر رہی ہے, لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 7 اگست کو بلانے کی تجویز ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے 5 اگست کو بلا کے بھارت کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جاتا, دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جاتا؟ نہیں بالکل جی, سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہم اس کو ضرور اپنی یکجہتی اپنے ہر طرح سے ہر لیول پہ ہر طبقات, چونکہ پارلیمنٹ پورے عوام کی نمائندہ ہوتی ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ فنکشنز کر رہے ہیں. سولیڈیرٹی دکھانے کے اسپیشل سیشن ہوں گے اور اس میں کشمیر کی کاز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ دنیا کو ایک بڑا کلیئر میسج جائے. یہ جو وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز, وزیر مواصلات مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور کہا کہ بھارت نے پچھلے سال 5 اگست کو غیر قانونی اقدام اٹھایا اور 5 اگست یوم استحصال کے ذریعے دنیا پر بھارت کا چہرہ بے نقاب کریں گے. اور اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ 5 اگست کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا ہے اور اس وقت ٹکٹ دکھایا جا رہا ہے میڈیا نمائندگان کو. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر مواصلات اس وقت ٹکٹ دکھا رہے ہیں جو کہ 5 اگست کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا ہے اور اس متعلق میڈیا نمائندگان کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے بات کی گئی وزیر مواصلات کی جانب سے, مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم نے جس انداز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور ٹکٹ کے اجرا کا مقصد مقبوضہ وادی میں جاری بھارت کی جبر و استقبال کے حوالے سے جو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اس حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ٹکٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے. 5 اگست کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا ہے اور اس حوالے